آج کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بحث ہمارے یہاں اکثر ہوتی ہے، خصوصاً مذہبی حلقوں میں، کہ ریپ کے محرک کو بے حیائی کے زمرے میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بے حیائی کا جب تک سد باب نہیں ہوگا، روک تھام نہیں ہوگی، ریپ اس وقت تک نہیں رکے گا۔ گزشتہ دنوں کچھ سیاسی زعماء نے بھی اس پر زور دیا، ہمارے مذہبی علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ریپ کا محرک معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی ہے، اور قرآن مجید نے جو اختلاط و مرد زن کے آداب بیان کیے ہیں ان پر عمل کرنے سے کیا ریپ کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مریضانہ نوعیت کی ذہنیت ہے جس کا اظہار بعض اوقات ریپ کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت سے مجرم ذہن کے لوگ چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، تو محرکات تو ہر چیز کے دنیا بھر میں ہوتے ہیں، دسیوں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو اس مجرمانہ عمل کی وجہ قرار دینا تو کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا جرم ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک میں اس کے واقعات ملتے ہیں، تو آپ وہاں تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی کوئی چیزیں موجود تھیں۔ تو اس کے محرکات میں دسیوں چیزیں ہیں۔ آپ کسی بھی جرم کے محرکات کا اندازہ لگائیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں لوگوں کی تربیت کیسے ہوئی ہے، ان کے معاشی حالات کیسے ہیں، ان کو اچھا ماحول میسر ہے یا نہیں ہے، دسیوں چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ ان چیزوں کو گنوا کر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جرم کا باعث یہ چیز بن گئی ہے، اس کو بالکل متعلق نہیں کرنا چاہیے اس سے۔ یعنی یہ ایک مجرمانہ فعل ہے، بدترین نوعیت کا مجرمانہ فعل ہے۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو آپ قتل کر دیں اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ کسی عورت کی عزت عصمت اگر خدا نخواستہ اس طریقے سے لوٹ لی جائے تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اس کی پوری شخصیت کس طرح قتل ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی عذر کسی بھی شخص کو پیش نہیں کرنا چاہیے، نہ علماء کو، نہ دانشوروں کو، نہ سیاستدانوں کو۔ پورے معاشرے کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس طرح کے مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ وہ جرائم کہ جو عام محرکات کے تحت صادر ہو جاتے ہیں ان میں تو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کسی رعایت کا سوال نہیں ہوتا۔ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بہرحال کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ریپ کرنے والے یا فساد پیدا کرنے والے مجرم یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو ان کے بارے میں کارروائی ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے، اور پورے معاشرے کو کرنی چاہیے۔ البتہ یہ درست ہے کہ خود قرآن مجید نے جو سزائیں بیان کی ہیں اس میں یہ رعایت ملحوظ ہے کہ بعض اوقات عمر، بعض اوقات انسان کی تربیت کا فقدان اور اس طرح کی بعض چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر سزا میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ فلاں چیز کا محرک ہے، اس وجہ سے اس کا لائسنس مل گیا ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بالکل ساتھ یہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی بعض ہدایات دی ہیں، مردوں کو بھی بعض ہدایات دی ہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہو۔ یہ ہدایات سورہ نور میں بیان ہوئی ہیں، ان کو ریپ سے متعلق کر کے کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو عام زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ملنے میں، ملانے میں، دفتروں میں کام کرنے میں، گھروں میں، مجالس میں ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں، اور وہ ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانے ہیں، وہ ہر مسلمان عورت کو سیکھنے ہیں۔ ان کا اہتمام کرنا معاشرے میں بحیثیت مجموعی پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کو اس کے ساتھ وابستہ کر کے بیان کرنا یہ آخری درجے کی شقاوت ہے، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو اور یہ بات بیان کی جائے تو یہ خود اس خاتون کے لیے اور باقی خواتین کے لیے کس درجے تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ تو میرے نزدیک ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم سب جو بات کی جاتی ہے اس میں بیان یوں کیا جاتا ہے کہ اگر فحاشی ہوگی، معاشرے میں بے حیائی ہوگی اور یعنی ہوگی، تو اس سے ہم کسی شخص کو دعوت گناہ دے رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ نے سد باب کرنا ہے تو پہلے معاشرے کو ٹھیک کریں، خواتین برقعے پہنے، پردہ کریں، لوگوں کے سامنے نہ آئیں، تاکہ ان کے جنسی جو جذبات ہیں ان میں ہیجان پیدا نہ ہو، اشتعال پیدا نہ ہو، اور پھر نتیجے کے طور پر ریپ نہ ہو۔ دیکھیے، میں آپ سے خدمت میں یہ عرض کر چکا کہ
یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے مال کو، اپنی دولت کو تجوریوں میں بند کر کے رکھیں، تو یہ چوری کے لیے جواز نہیں بن جاتا۔ مال کی حفاظت میں کرتا ہوں، ایسے ہی ہر خاتون اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی جو چیزیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس، کیا ہم یہ کہیں گے کہ کوئی آدمی اگر میرے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جائے تو ہم یہ کہیں گے جی آپ تالا لگا کے رکھا کریں؟ یعنی تالا تو لگا کے ویسے ہی رکھنا چاہیے، وہ ایک الگ ہدایت ہے۔ دو چیزوں کو ملانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے بہت سی چیزیں کہتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کہی ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ جرم کے محرکات ختم کرنے چاہیے، تو بتاتے ہیں نا کہ تعلیم دینی چاہیے، معاشی حالات بہتر کرنے چاہیے، ماحول کو اچھا کرنا چاہیے۔ اسی ذیل میں آپ بیان کریں یہ چیزیں۔ قرآن مجید نے جب ان کو بیان کیا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ کیا بیان کی۔ یہ بیان کی کہ ایسا نہ ہو کوئی تمہیں ریپ کر لے، یہ کہا کہ ذالک اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی وہاں خطاب اس خاتون سے ہے یا اس مرد سے ہے جس کو مرد و زن کے اختلاط کے یہ آداب بتائے جا رہے ہیں، اس سے کہا جا رہا ہے کہ خود تمہارے اندر اس سے برے رجحانات نہیں پیدا ہوں گے، تمہارے لیے یہ چیز طہارت کا باعث بنے گی، اس لیے کہ ہمارے دین کا مقصود ہی پاکیزگی ہے، تو یہ بیان کیا ہے۔ البتہ وہ خصوصی ہدایات جو سورہ احزاب میں بیان ہوئی ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ اسی طرح کے اوباشوں سے بچانے کے لیے بعض ہدایات دی گئی ہیں، اور وہ ہدایات اس سے بالکل مختلف نوعیت کی ہیں۔ یعنی ان میں یہ بتایا گیا کہ اپنی شناخت قائم کرو، تاکہ اگر یہ کوئی بہانہ بنا کے تم پر دراندازی کی کوشش کرے تو ان کا محاسبہ کیا جا سکے۔ یعنی وہاں مجرم کی طرف رجحان ہے، اور خواتین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شناخت قائم کرے، یعنی کوئی بہانے باز اس طریقے سے ان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایات تمہیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ تمہارے دلوں کے لیے طہارت کا باعث بنے۔ تو قرآن مجید نے دونوں جگہ پر دو مختلف اسالیب اختیار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ کون سی چیز کس سے متعلق ہے۔ تو ہمیں جو لباس کے لیے یا اختلاط مرد و زن کے لیے آداب سکھائے گئے ہیں، وہ ایک پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہے، وہ میری اور ایک عورت کی طہارت قلب کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے اپنے وجود کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ میں جب لباس پہنتا ہوں تو لباس میں قرآن مجید نے جیسے بیان کیا، اپنے اندر اس احساس کی تسکین کے لیے پہنتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، میرے اندر کوئی برا میلان نہ پیدا ہو، اور اس کے ساتھ یہ میرے لیے زینت کا سبب ہے۔ تو لباس ہو، آداب ہوں، یہ ساری چیزیں اصلاً انسان کی اپنی طہارت کے لیے ہوتی ہیں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے، اس کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے۔